اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں سونے کے دانتوں کا شرعی حکم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ماہر ڈاکٹر نے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرے پاس ایک مریض آیا ہے، اس کے حال کے مطابق اس کو سونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا گیا۔ تو مریض یہ سن کر واپس چلا گیا اور اگلے دن دوبارہ آیا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو کہا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے بتلایا ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہے، مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں۔ مردوں پر سونا تو حرام ہے، لیکن مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز ہے یا نہیں، یہ حدیث کی روشنی میں آج واضح کیا جائے گا۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی، یہی معلوم ہوا کہ طبی نقطہ نظر سے اگر ماہر ڈاکٹر کا مشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سونے کی تار کے دانت بنوانے کا ہو تو شرعاً جائز ہے۔ اس کی واضح دلیل ارفجہ ابن اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک جنگ میں ارفجہ ابن اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک کٹ گئی تھی۔ انہوں نے چاندی کی مصنوعی ناک لگوا لی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک لگوا لیں۔ ترمذی کی روایت میں حدیث کے آخری الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں سونے کی ناک بنوا کر لگوا لوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب چاندی کی ناک نے کام نہیں دیا، اس سے بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول پاک نے سونے کی ناک لگوانے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث سے دانتوں میں سونے کے استعمال کا جواز سمجھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا اور شرح سنن ابی داؤد میں اسی حدیث کے بارے میں لکھا، اور دانتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ناک کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز ہے۔ یہ حکم دانتوں کے لیے اس حدیث سے بطور قیاس ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ دانتوں کو سونے کے تاروں سے باندھ دیا جائے یا دانت ہی سونے کے بنائے جائیں، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور نصب الرایہ فی تخریج حدیث میں اس مسئلے سے متعلق چند حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں ایک معجم اوسط طبرانی کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کے دانت گر گئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ان کو سونے سے بندھوا لیں۔ اور اس سے بھی زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو امام ذیلی نے ابن قانع کی معجم الصحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں میرے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں وہ دانت سونے کے لگوا لوں۔ اور مسند احمد کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں پر سونے کے خول چڑھوائے تھے، اور طبرانی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کے دانت سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔
ان روایات کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ بضرورت سونے کے دانت لگوانا جائز ہے۔ ہاں، اگر طبی ضرورت نہ ہو اور کوئی شخص صرف اپنی دولت مندی کی خاطر اور تفاخر کے لیے لگوائے تو جائز نہیں ہوگا۔